بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنا فضل احسان اور انعام فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہیں سنیں اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس زمانے میں پوری دنیا سمٹ کر یوں ہو چکی ہے جیسے ساری دنیا کے لوگ ایک گاؤں میں رہتے ہیں، یعنی پوری دنیا گلوبل ویلیج، عالمی دیہات کے طور پہ بن چکی ہے۔ سائنسی ترقی اس قدر عروج پا چکی ہے کہ آج سے پہلے لوگ وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ انسان باوجود اس کے کہ اعضاء کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے پہلے سے کمزور ہے، مگر سہولیات کے اعتبار سے اس قدر آگے ہے کہ پہلوں کو اس کا تصور بھی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس قدر یہ دور چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس ترقی میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو بہت زیادہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ لازمی حصہ بن چکی ہے، وہ ہے ہمارے آپس میں تعلقات کے استعمال کے لیے موبائل۔ موبائل کا استعمال اور موبائل کے فوائد، موبائل کے نقصانات، اس پر تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے، مگر مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اس وقت میں سب سے زیادہ وقت کو ضائع کرنے کے لیے جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ ہے موبائل۔ اس قدر وقت کا ضیاع ہو رہا ہے جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور وقت کیا ہے؟ فرمایا وقت ایک انمول چیز ہے کہ اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت چند گھڑیوں بعد آنے والی ہے اور وہ چاہے کہ کسی سے عاریتاً مانگ کر محبت کرنے والے سے کچھ گھڑیاں زیادہ لے لے تو دنیا بھر کی قیمت ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ وقت نہیں مل سکتا اس کو، اس لیے اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ بے قیمت مگر انمول ہے۔ مگر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اوقات میں بے برکتی کا سبب کہ ہماری کثرت سے موبائل کا استعمال ہے، بلکہ یہاں تک ہو چکا ہے کہ موبائل کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو وہ عورت کو چھوڑ دے، اس کو یہ گوارا ہے، لیکن موبائل کو چھوڑ دے یہ گوارا ہے۔ بیوی کو چھوڑ دے، طلاقیں دے دیتے اور طلاقوں کا سبب بن رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر اس کی عادت بن چکی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جیسے صبح اٹھ کر پہلے تلاوت کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اب صبح اٹھ کر پہلے موبائل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میسیجز کیا آئے ہیں، پیغامات کیا آئے ہیں۔ تو اس کا ایک نقصان جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ہے وقت کا ضیاع، اور دوسرا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر سے حیا ختم ہوتی جائے گا۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں کسی شخص کو اگر کوئی فلم، ڈرامہ، کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو اس کو باہر نکلنا پڑتا تھا، سینما میں جانا پڑتا تھا، یا کسی گاؤں کے بیٹھک میں جا کر یا کسی چوراہے پر جا کر اس کو اس گناہ میں ملوث ہونا پڑتا تھا۔ شریف آدمی ڈرتا تھا کہ بھائی میں جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں دیکھ لے، فلاں دیکھ لے، فلاں دیکھ لے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ ان کی آنکھوں میں حیا پائی جاتی تھی،
لیکن اس وقت کیا ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس گناہ میں ملوث ہیں، میں اور آپ، پھر نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سے حیا ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، ایک حیا ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر ہمیں یہ تمیز دیتی ہے کہ یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ چچا، یہ تایا ہے، یہ محرم ہے، یہ نامحرم ہے، یہ کرنے کی چیز ہے، یہ نہ کرنے کی چیز ہے۔ لیکن جب اگر ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں جیسے اس وقت ہو رہا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ماں بہن کی تمیز ختم ہو رہی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس پر کہ جو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیش آ رہے لوگوں کے ساتھ، نتیجہ کس بات کا ہے کہ موبائل کا غلط استعمال۔ دیکھیں کوئی چیز فی نفس ہی اگر کسی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ حلال یا حرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر موبائل ہے، یہ اگر اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک چند معدنیات سے بنا ہوا ہے، کوئی حلال حرام کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ آگے ہم اس کے استعمال کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر منحصر ہے کہ اگر ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ ہو رہا ہے تو اس کا استعمال غلط ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے لیے وبال جان بن رہا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، بہت بڑی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، کسی بچہ تھا اس کو دور کر دیا، سارے معاملات کر لیے، لیکن کیا ہے ایسا ہے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ جی بتلائیے۔ جی واللہ علیم بذات الصدور، یہ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتے ہیں اور سینے میں چھپے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاک صاف بنے تو اس کو جو اس نے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا ہے موبائل، اس کا استعمال درست کرنا ہو، ورنہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اللہ معاف کرے غلط عادت پڑ جائے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں، اور جب کہ کوئی روکنے والا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کیا کیا ہوا ہے، ڈھیل دی ہوئی، تھوڑی سی زندگی ہے اس میں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی کہ بھائی تمہارے لیے آزادی ہے۔ جیسے امتحان حال میں استاد یہ نہیں پوچھتا کہ کیا لکھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ لکھ کیا رہا ہے، بس اچھا لکھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، غلط لکھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی جب اس کو رزلٹ دینا ہے تو اس لکھنے پہ منحصر ہے۔ اسی طرح ہماری نجات کا دار و مدار، درجات کی بلندی کا دار و مدار ہمارے ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر صرف ایمان لانا کافی ہوتا دوستو تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی مشقت نہ کرتے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، شہروں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اپنا سب کچھ قربان کیا اور دین کی معمولی سی کمی کو بھی برداشت نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ تھا اَيَنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کہا جاتا ہے، کہ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، قولاً بتلایا، ایسے ہی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھلایا۔ تو بھائی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایک ایک ادا پر، ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں پر بھی تذکر آیا فرمایا کہ ان کے لیے بشارتیں ہیں جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ دین کے تمام احکامات کو پورا کرنا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنی خلوتوں کو پاک کریں، اپنے کردار کو صاف رکھیں۔ دیکھیں قبر میں کوئی کسی دوسرے کے نہیں جائے گا، شوہر ہے وہ مر جاتا ہے تو بیوی کتنی محبت کیوں نہیں کرتی ہو لیکن اس کی قبر میں نہیں اتر سکتی، ماں باپ ہیں اولاد کتنی محبت کرتی ہے، مہینوں مہینوں دل نہیں لگتا، پریشان رہتے ہیں، یاد آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کے ساتھ قبر میں اتر سکتے ہیں؟ بھائی بولیں اتر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کہ بھائی اپنی قبر میں خود جانا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کو صاف رکھیں گے تو ہماری قبر روشن ہو جائے گی، اپنے کردار کو صاف رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس لیے حدیث میں یہ واضح اصول بتلایا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کو دھوکہ دے لیتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ اب آپ یہ سمجھے کہ جی میں بہت نیک ہوں کیونکہ میں نے اپنا اچھا بنایا ہوا، لیکن ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے حدیث میں کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ الی صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔
اس لیے بھائی ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ہماری آخرت اچھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا